نہج البلاغہ بھی نہج البلاغہ میں بلاغہ کے بارے میں نہج البلاغہ بھی کیا نہج البلاغہ میں تمام باتیں سچ ہیں؟ نہج البلاغہ کو ہمارے خلاف بطور ثبوت پیش کرتے ہیں. شیعہ کتابوں میں یہ نہیں ہے. ہمارے کسی محقق نے نہیں کہا کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے. عام لوگوں کو اس کا تعارف نہیں ہے. یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ خود اس کا استناد سنی کتابوں سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین. آج کی ہماری جو نشست ہے وہ نہج البلاغہ کے متعلق ہے. نہج البلاغہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات اور خطوط اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے. اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک تو یہ کہ عام لوگوں کو اس کا صحیح معنوں میں تعارف نہیں ہے. جو تعارف ہونا چاہیے اس طرح سے اس کا تعارف نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض افراد اس نہج البلاغہ کو ہمارے خلاف بطور ثبوت پیش کرتے ہیں. تو جب تک اس کا صحیح معنی میں تعارف نہیں ہوگا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہذا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کا پہلے تعارف کروایا جائے تاکہ پھر دیکھیں کہ آیا ہمارے اوپر حجت بن سکتی ہے یا حجت نہیں بن سکتی. کہ ہمارا فریق مخالف دلیل پیش کرتا ہے تو وہ ہمارے اوپر اس کا الزام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. نہج البلاغہ سید رضی سید مرتضیٰ علم الہدا کے برادر بھائی شیخ مفید کے شاگرد رشید اور بہت بڑا نام علمی دنیا میں رکھنے والے ایک ادیب سید رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جام کی ہے نہج البلاغہ. 430 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے اس نہج البلاغہ کو جب جمع کیا، کوئی بھی کتاب جب جمع کی جاتی ہے تو اس جمع کرنے کی کوئی منہج ہوتا ہے، یعنی کس بنیاد پہ جمع کی گئی ہے. مثلا آپ اگر فقہی کتاب جمع کرتے ہیں تو آپ کا منہج فقہی ہوتا ہے کہ آپ نے فقہی احادیث جمع کرنی ہے یا فقہی مسائل جمع کرنے ہیں. اسی طرح اگر آپ تراجم کی کتاب لکھتے ہیں تو آپ کا مطمع نظر وہی تراجم علماء یا تراجم شخصیات کے. وہ نہج البلاغہ میں ان کو جو چیز ان کی مد نظر تھی وہ تھی فصاحت و بلاغت. یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خطبات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف نسبت رکھتے تھے، یہ بہت مہم جملہ ہے، نسبت رکھتے تھے، وہ انہوں نے شیعہ سنی کتب سے جمع کر لیے اور ایک مجموعہ بنایا جسے نہج البلاغہ کا نام دیا گیا. 17 سال مسلسل محنت کر کے انہوں نے ان نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں، خطوط ہیں، کلمات قصار ہیں یعنی مواعظ وغیرہ، ان کو مختلف شیعہ سنی کتب سے جمع کیا اور ایک مجموعہ تیار کیا. یعنی اس میں شیعہ کتب سے بھی استفادہ کیا گیا اور اہل سنت کتب سے بھی استفادہ کیا گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ نہج البلاغہ صرف شیعوں نے اپنے طریق سے سید رضی نے جو ہے وہ حاصل کی ہے اصحاب ائمہ سے اور اس میں نہج البلاغہ کے خطبے جمع کر دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شیعہ کتب سے بھی استفادہ کیا گیا. اور اس دور میں جو اہل سنت کتب سی، وہ لو تاریخی کتب ہوں، وہ لو ادب کی کتب ہوں، بلاغت کی کتب ہوں، اشعار کی کتب ہوں، ان سب سے استفادہ کر کے یہ ایک مجموعہ تیار کیا. کیونکہ ان کا اس میں جو مطمع نظر تھا وہ ایک فقہی منبع تیار کرنا نہیں تھا، کلامی منبع تیار کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا کیا مطمع نظر تھا، ایک فصاحت اور بلاغت امیر المومنین کی ایک جگہ پہ جمع کر لی. اسی لیے نام سے خود واضح ہے کہ نہج البلاغہ، بلاغت کا رستہ. ٹھیک ہے، تو 17 سال کی محنت کے بعد انہوں نے یہ مجموعہ تیار کیا. ایک بہت زیادہ جو بات غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کی قرآن مجید کے بعد جو مستند ترین کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے. حالانکہ طول تاریخ میں ہمارے کسی محقق نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کے بعد اصح الکتب جو ہے نا، جس طرح اہل سنت میں قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے ان کے دعوے کے مطابق، ادعا کے مطابق. اور یہ بات اپنی جگہ پہ رہی کہ وہ دعویٰ کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے، یا یہ دعویٰ سب سے پہلے کس بندے نے کیا، کیا اہل سنت کے ہاں طول تاریخ میں شروع سے یہ دعویٰ چلتا آ رہا ہے یا
اس کی تاریخ کیا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ بحث رہی. بہرکیف وہ یہ ادعا کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری و صحیح مسلم ہے، صحیح ہیں. ہم اپنے اہل تشیع میں ہمارے کسی محقق نے نہیں کہا کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی نہج البلاغہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو خطبات ہیں وہ امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن اس کے ہر خطبے کو یہ کہنا کہ یہ ثابت ہے امیر المومنین سے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے خطبات ایسے ہیں کہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ شیعہ کتابوں سے بھی استفادہ کیا، اہل سنت کتابوں سے بھی استفادہ کیا. تو بہت سارے ایسے خطبات ہیں کہ جو نسبت رکھتے ہیں لیکن وہ نسبت ثابت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں، دقت کی جائے اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے مکتب کا حصہ ہی نہیں ہے وہ تعلیمات. بہت ساری چیزیں ایسی نشاندہی کی جا سکتی. ہاں بطور مجموع چونکہ اس کا بیشتر حصہ مواعظ پر ہے، نصیحت پر ہے، اور اس کے اندر حضرت کے خطوط ہیں اور توحید کے بہت سارے معارف ہیں، تو اس لیے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. یہ کہنا بالکل اپنی جگہ پہ بجائے کہ بطور کلی دیکھا جائے تو نہج البلاغہ واقعاً ایک بہت بڑے مرتبے کی کتاب ہے، بہت مقام رکھتی ہے. لیکن کتاب کا علمی مقام ہونا، کتاب کی اہمیت ہونا ایک اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے، اور کتاب کے تمام مندرجات کا صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے. ہمارے ہاں اصول کافی کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت اور کسی کتاب کی نہیں ہے. اصول کافی سب سے، لیکن کیا اصول کافی کے سارے مندرجات ثابت ہے؟ ہر روایت ثابت ہے؟ ہم کہتے نہیں، ہر روایت قابل تحقیق ہے، صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہے تو ضعیف بھی ثابت ہو سکتی ہے، قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، قابل رد بھی ہو سکتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے نہج البلاغہ کا بطور ایک کتاب اگر دیکھا جائے تو ہاں نسبت ثابت ہے. سید رضی نے اس کو جمع کیا، اس دور سے لے کر آج تک اس کی شروحات بالکل لکھی جا رہی ہیں. شیعہ علماء اس کو آن بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہاں سید رضی نے خطبات نہج البلاغہ کے جمع کیے، بالکل ٹھیک بات ہے. اما اس کا ہر خطبہ ثابت ہے، ہر اس کے جو خطوط ہیں تمام وہ ثابت ہیں، تو ایسا کسی شیعہ محقق نے آج تک دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ ایسا ہے نہیں. کسی شیعہ محقق نے ایسا آج تک دعویٰ نہیں کیا. نہ صرف یہ کہ دعویٰ نہیں کیا، اس کے برعکس دعوے موجود ہیں کہ بھئی کچھ کلام ایسے ہیں کہ جو سید رضی نے اس میں لکھے ہیں لیکن وہ شیعہ علماء کے طریق سے نہیں آئے کہ ہمارے اوپر حجت بن سکے، بلکہ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ اہل سنت طریق سے آئے ہیں. وہی چند دن پہلے ایک بحث چلی، ایک شخص نے عمر ابن خطاب کی مدح میں ایک وہ جملے پیش کرنے کی کوشش کی، للہ در فلان، ٹھیک ہے، تو کہا کہ آپ کی سب سے مستند کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر احتجاج قائم کیا گیا. تو اب وہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ وہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ انہیں نہج البلاغہ کا صحیح تعارف نہیں تھا. کہ اولاً تو یہ کہ یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات کے اوپر مولا امیر المومنین نے ایسے جملے کہے، یہ خود اس کا استناد سنی کتابوں سے ہے، شیعہ کتابوں میں یہ نہیں ہے. سید رضی نے بھی اہل سنت کتابوں سے لے کر نہج البلاغہ میں لکھ دیا. یعنی اس شخص نے یہ شور کیا اور کہا کہ دیکھیں جی، مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تو دیکھیں جی حضرت عمر کے جو ہے نا وہ بغض میں انہوں نے نام چھپا دیا حضرت عمر کا، حالانکہ جن کتابوں سے سید رضی نے لیا وہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان میں بھی نام مشکوک ہے کہ اس سے مراد کون ہے. 2-3 نام اس میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد، اور اس کا کلمات مد ہونا بھی اصلاً زیر سوال ہے. تو اب غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ شیعہ کے ہاں اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اور شیعہ نہج البلاغہ کو کس انداز سے مانتے ہیں شیعہ علماء. عام عوام کی بات نہیں. عام عوام اگر کچھ کوئی بات کہتی ہے یا کچھ وہ افراد جو ذوق مطالعہ تو رکھتے ہیں لیکن اس فن کے ماہر نہیں ہیں، اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کی ماہرین کی بات ہوتی ہے نا، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں. اما ماہرین فن جو ہیں وہ یہ بات کریں، ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی. سید رضی کی وفات 430 میں ان کی وفات ہے، سید رضی رحمۃ اللہ. امیر المومنین کی شہادت کب ہوئی؟ 41 ہجری میں. 41 ہجری سے لے کر 430 تک یہ خطبات مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے تھے. شیعہ کتابیں، شیعہ علماء بھی ذکر کرتے تھے سید رضی سے پہلے، اور اہل سنت علماء بھی اس کو جو ہے وہ ذکر کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے. سید رضی نے ان دونوں سے، شیعہ سے بھی اہل سنت سے بھی لے کر اس کو نقل کیا اپنی کتاب نہج البلاغہ میں. اور اسی لیے
فقط یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، اس پہ متعدد کتب لکھی جا چکی ہیں کہ نہج البلاغہ کے مصادر کون سے ہیں۔ ظاہر ہے 430 سے لے کر اپنی وفات سے تقریباً 6 سال پہلے وہ اس کتاب کو مکمل کر چکے تھے سید رضی، اپنی وفات سے 6 سال پہلے تقریباً، تو ان کی وفات سے چلے لے لیں پیچھے امیر المومنین تک یہ فاصلہ جو ہے اس کو تو مکمل کرنا ہے، تو وہ شیعہ سنی دونوں کتابوں سے لے کر لکھا گیا، اس کے منابع میں شیعہ بھی آتے ہیں سنی بھی آتے ہیں، لہذا اس کو اس بنیاد پر ہمارے اوپر حجت بنا کے پیش کرنا کہ شیعہ کے ہاں چونکہ جو ہے وہ ایک مستند کتاب ہے، چونکہ جو نہج البلاغہ میں بھائی نہج البلاغہ کا اصلاً جو منبع ہے خود نہج البلاغہ کا، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ وہ سورس کیا ہے، کیا شیعہ علماء اس کو آن کر رہے ہیں، کیا شیعہ علماء اس کو لے رہے ہیں، تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اگر شیعہ علماء نہیں لے رہے تو پھر یہ عام عوام کی بات سن کے یہ دعوے کرنا غیر علمی ہونے کی بھی دلیل ہے اور کتابوں سے ناواقف ہونے کی بھی دلیل ہے کہ بندے کو نہ علم کی خبر ہے، علمی دنیا میں یہ معیار نہیں ہوتا، اور نہ خود کتب کی پہچان ہے کہ کتب کی نسبت ثابت کیسے ہوتی ہے اور کتب کے مندرجات کو کیسے لیا جاتا ہے، کتب کے اندر جو چیزیں موجود ہیں۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہماری نظر میں وہ یہ کہ نہج البلاغہ جب سید رضی لکھ رہے تھے تو انہوں نے مختلف کتاب خانوں سے استفادہ کیا، خود ان کے برادر گرامی سید مرتضی علم الہدا جو اہل تشیع میں ایک بہت قد آور نام ہے، شیخ طوسی کے استاد، شیخ مفید کے شاگرد، زعیم مکتب اہل بیت، علم الہدا کے نام سے معروف ہے، ان کا بہت بڑا کتاب خانہ تھا۔ بعض محققین کے نزدیک تو سید رضی نے مختلف کتب خانوں کا سفر کیا اور 80,000 سے زائد کتب کو نظر میں رکھا یہ جمع کرتے ہوئے، اور وہ شیعہ سنی کتابیں تھیں۔ سب سے پہلے اگر کسی نے دلیل دینی ہے تو اسے نہج البلاغہ کو پورے طور پہ سمجھنا چاہیے کہ نہج البلاغہ ہے کیا۔ اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو پھر میرے خیال میں آدھی اس کی مشکلات جو ہیں وہ بالکل آسان ہو جائیں گی کہ یہ شیعوں کے اوپر حجت بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یا حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ مطلب بعض بندے ہوتے ہیں کہ جو ان کو طبیعت میں جلدی ہوتی ہے اور وہ اس کو شیعوں کی رد میں پیش کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نہج البلاغہ اس دور سے لے کر آج تک بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب وہ جواب تو نہیں دے پائے اور اس کی فصاحت و بلاغت جیسی نہج البلاغہ کے اندر ہے، کسی اور صحابی کی اس قدر کیا اس کے 100ویں حصے میں بھی نہیں پہنچتی وہ بلاغت وہ فصاحت، جیسا کہ ابن ابی حدید و دیگر علماء نے کہا کہ حیدر کرار علیہ السلام کا کلام سب سے جدا ہے، قوانین عقلیہ پر مشتمل کلام ہے۔ مختلف لوگوں نے جن کو اہل بیت سے تعصب بھی تھا انہوں نے کہا سید رضی نے خود گھڑی ہے، یعنی افراط و تفرید ہے نا۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ ساری مولا علی کی کتاب ہے، شیعوں کے اوپر حجت بن سکتی ہے، لہذا اس کو جو بھی اس میں جملہ آتا ہے وہ شیعوں کے اوپر جو ہے وہ، دوسرا فریق جو اس کے مد مقابل ہے اس نے کیا کہا، اس نے کہا نہیں یہ ساری گھڑی سید رضی نے، یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ سید رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع تھے، موجد نہیں تھے، یعنی بنائی نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اس پہ کتابیں تفصیلی لکھی، ان چیزوں کے جواب دیے کہ بھائی یہ آپ ایک خطبہ نہج البلاغہ کا ایسا دکھائیں جو سید رضی سے پہلے مختلف کتابوں میں نہ ہو، جس کو علماء نے ذکر نہ کیا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں وہ کتابیں اویلیبل تھیں، آج نہیں ہیں، لیکن نہج البلاغہ کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات خود بول کے کہہ رہی ہیں کہ یہ علی حیدر کرار کے علاوہ کوئی کلام نہیں کر سکتا ایسا کلام۔ علامہ سید العلماء علامہ نقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت خوبصورت دلیل دی، انہوں نے کہا امیر المومنین کے خطبات پڑھیں، علی حیدر کرار کے خطبات میں جب قرآن کی آیت آتی ہے بولتے ہوئے تو قرآن کی آیت میں اور مولا علی کے کلام میں واضح فرق نظر آتا ہے کہ کلام اللہ کون سا ہے اور کلام امیر المومنین کون سا ہے۔ اسی طرح سید رضی کے کلمات بھی موجود ہیں بعض جگہ پہ وضاحتی، اور الگ سے ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے اشعار بھی موجود ہیں، اور یہ نہج البلاغہ کا کلام بھی موجود ہے۔ تو آپ دونوں کو سامنے رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی حیدر کرار کا کلام کون سا ہے اور سید رضی کا کلام کون سا ہے، واضح فرق موجود ہے۔ یہ دعویٰ بالکل جو ہے وہ بے بنیاد دعویٰ ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے علماء اور اہل سنت علماء بھی دونوں نے اس کتاب کی اہمیت کو پہچانا کہ کتاب کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی شروحات متعدد لکھی گئی۔ خود سید رضی کے دور سے یہ شروعات شروع ہو چکی تھی، آپ کی موجودگی میں آپ کے ہی معاصر ایک عالم دین نے اس کتاب کی شرح لکھی، ولذا اس دور سے لے کر آج تک اس کی شروعات لکھی جا رہی ہے۔ اس کا استناد سید رضی کی طرف ثابت ہے، اس سے لے کر آج تک محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، اس کے نسخے موجود ہیں مختلف طریقے سے، اس کے اندر جو مندرجات ہیں وہ دونوں کتابوں سے لیے گئے ہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، علمی دنیا میں کوئی بحث نہیں۔ ہاں اگر کوئی کم علم آدمی اس پہ بات کرتا ہے جس کو چیزوں کا مکمل علم نہ ہو تو وہ ایک الگ بات۔ جی علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ کیا ابن حدید شیعہ تھے؟ آپ کا سوال ویسے آدھا سوال ہے، اس کو میں مکمل کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ کی مختلف شروحات ہیں، اس میں شیعہ شروحات بھی ہیں، شیعہ علماء کی لکھی بھی،
اور اہل سنت علماء کی شروحات بھی ہیں. جو سب سے زیادہ معروف ہمارے ہاں ہوئی وہ ابن ابی حدید المعتزلی کی شرح زیادہ مشہور ہوئی ہمارے ہاں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف اسی شرح کے اندر موجود ہیں, کہیں اور پہ موجود نہیں ہیں. بہت ساری شروحات کا ذکر ملے گا. 80 شروحات صاحب غدیر علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 80 سے زیادہ شروحات تک انہوں نے ذکر کیا ہے. باقی اور دیگر علماء نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس کی متعدد شروحات کا ذکر کیا ہے. تو سب سے زیادہ جو معروف ہوئی وہ ابن ابی حدید معتزلی کی. اب ہوا کیا, یہ آپ کا سوال یعنی کیوں پیدا ہوا, یہ سوال ہوا یہ کہ جو اس کے اندر ابن ابی حدید کی شرح کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس نے وہ حقائق لکھے کہ جو حقائق باقیوں نے نہیں لکھے. کیونکہ ابن ابی حدید معتزلی نے 50 ان تاریخی منابع سے استفادہ کیا. یہ بڑا اہم ہے, تاریخی ان کتب سے استفادہ کیا جو آج ناپید ہو چکی ہیں. اس میں وہ حقائق بھی بیان کیے جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھپانا چاہتے تھے. اب وہ چونکہ جو فریق مخالف ہے اس کے بہت سارے عقائد, بہت سارے نظریات دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں. جب اپنا عالم کوئی لکھ رہا ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے, یہ چیز حقیقت پہ مبنی ہے, تو اب وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پاتے, تو وہ اپنے عالم کو ہی اپنی صف سے نکال دیتے ہیں. ایسا آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا کہ جس نے اہل بیت کی شان میں ایک حدیث بھی نقل کی اس کو شیعہ کہہ دیا, جس نے اہل بیت کی شان میں ایک روایت بیان کی اس کو شیعہ کہہ دیا. وہ اس دور میں بھی تھا, آج کے دور میں بھی ہے. کئی متعدد اہل سنت علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف یہ جرم کیا کہ ایک روایت اہل بیت کی شان میں نقل کر دی, ان کو شیعہ کہہ کے. حاکم نشاپوری دیکھ لیں, عبد الرزاق دیکھ لیں, حتیٰ امام نسائی دیکھ لیں, امام شافعی دیکھ لیں, جن بندوں پہ بنیاد کھڑی ہے اہل سنت کی, ان کے اوپر شیعہ ہونے جرم فقط اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو ابن ابی حدید نے چونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا قائل تھا, تفضیلی تھا, اور امیر المومنین کے کلام کو باقیوں کے کلام سے منفرد سمجھتا تھا, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلام کو بہت اہمیت دینے کے بعد حقائق بہت سارے اس نے نقل کے, لہٰذا اس کو کہا جانے لگا کہ یہ شیعہ ہے. حقیقت یہ کہ شیعہ نہیں تھا, معتزلی تھا. دلیل یہ کہ اسی شرح کے اندر نہج البلاغہ کی, جو ابن ابی حدید کی شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں میں متعدد جگہوں پر اس نے شیعوں کے اوپر جو ہے وہ جوابی حملہ کیا ہے, شیعوں کے اوپر قدغن لگائی ہے, شیعوں کو جواب دیا ہے, امامیہ کے اعتراضات کو رد کیا ہے مختلف جگہوں پر. اگر وہ شیعہ ہوتا مختلف جگہ پہ آپ کو ملے گا, اگر آپ پڑھیں قالت الامامیہ, امامیہ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر رد کرتا ہے ہمارے نظریات کو پیش کر کے. پھر نہج البلاغہ کی ابتدائی پڑھ لی جائے اس شرح کی جو ابن ابی حدید نے لکھی ہے, تو اس میں وہ شروع یہاں سے کرتا ہے کہ قدم المفضول علی الفاضل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مفضول کو فاضل کے اوپر مقدم کیا. یعنی علی افضل تھے حضرت ابوبکر سے ان کے مطابق, لیکن اللہ نے ان کو بقول ابن ابی حدید کے مقدم کا. یہ کسی شیعہ کا نظریہ ہے, شیعہ تو تقدیم کے قائل ہی نہیں, اور علی حیدر قرار کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا یہ جملہ, اور پھر اس نے متعدد جگہوں کے اوپر ہمارے جو بیسک نظریات ہیں ان کو جو ہے وہ, اب چونکہ وہ حقائق لکھتا تھا, سابق سنت یہی رہی ہے کہ جو حقائق لکھے اس کو شیعہ کہہ دو, کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا. جیسا اس کا قصیدہ سبعینیات, 7 اس کے بڑے قصیدے علی مولا کی شان میں آج مل جاتے ہیں, تو اسے شیعہ کہہ دو. اور پھر یہ کہ وہ امیر المومنین کی مد کرتا تھا, اس کے بڑے شاندار اشعار ہیں, لہذا اس کو شیعہ کہہ دو. حالانکہ وہ شیعہ نہیں تھا, معتزلی تھا, شیعہ بالکل نہیں تھا. جی قبلہ شرح نہج البلاغہ ابن حدید کا حوالہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر تو انصاف کی بات کرنی ہے, حق اور عدل کی بات کرنی ہے, تو بالکل حوالہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے کہ وہ اہل سنت ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں وہ اہل سنت ہے, آپ کا علم دین ہے, اس کے محقق ہونے میں کوئی شک نہیں, اس کے عالم و بارز ہونے میں کوئی شک نہیں, اس کے ایک بہترین تاریخ دان ہونے میں کوئی شک نہیں, اور آپ کا وہ عالم دین بھی ہے. تو حق والے انصاف یہ ہے کہ ان کو قبول کرنا چاہیے بھی ہمارا عالم دین ہے, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ اس کو جس طرح وہ صاحب جناب المودہ تھے سلیمان قندوزی حنفی, چونکہ وہ اہل بیت کے فضائل نقل کر رہے ہیں, لہذا کہا گیا جی وہ شیعہ ہے, اس کا حوالہ ہی قابل قبول نہیں. حاکم نشاپوری فن حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو حاکم حافظ سے بھی اوپر والا درجہ ہے. حاکم نشاپوری جب کہا جاتا ہے, نہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو اس کی نظر میں نہ ہو, اتنا بڑا نام تھا, 2-4 شخصیات کو حاکم کہا جاتا ہے. چونکہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا, لہذا اس کو مخدوش کر دو, کہتے جی نہیں وہ تو شیعہ تھا, اس کا حوالہ ہی نہ دو. یعنی بندے سے ہی ہاتھ اٹھا لو تاکہ
جواب ہی نہ دینا پڑے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ شواہد تنزیل حافظ حسکانی، حاکم حسکانی، چونکہ وہ یہ شواہد التنزیل لکھی ہی اہل بیت کے متعلق جو شانیں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے متعلق، لہذا اس سے بھی رفع یاد کر لو اور اس کو بھی قابل قبول نہ ٹھہراؤ. لہذا میری نظر میں اگر انصاف سے بات کی جائے تو اہل سنت کو اس کو آن کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اہل تشیع اس کا حوالہ دیتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے، اپنے عالم کا دفاع کرنا چاہیے. جی آغا جان، سوال یہ کہ نہج البلاغہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مطلب فقہی منبع ہے یا یہ تاریخی منبع ہے؟ اچھا، میں نے ابھی عرض کیا کہ نہج البلاغہ کی جو منہج تھا ان کا، جو مطمع نظر تھا ان کا اس کو لکھنے میں، وہ تھا کہ وہ بلاغت کو جمع کر رہے ہیں. یعنی ان کی نظر میں یہ چیز نہیں تھی کہ میں اس کو بطور فقہی منبع لکھ رہا ہوں. مثلا الکافی لکھی جا رہی تھی تو اہل بیت کی وہ روایات جمع کی جا رہی تھی جو فقہی استدلال کے قابل ہیں، جن سے فقہی مسائل اخذ کیے جا رہے ہیں. ملا یزل الفقیہ لکھی جا رہی تو یہی چیز ملحوظ تھی، ٹھیک ہے نا جی. لیکن جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو تب یہ چیز ملحوظ نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ صرف بلاغت. تو اب فصاحت و بلاغت کے میدان میں تو نہج البلاغہ کا ثانی کوئی نہیں. اسی لیے جہاں بلاغت پڑھائی جاتی ہے، فصاحت و بلاغت کے دروس ہوتے ہیں جن یونیورسٹیز میں یا جن حوزوں میں، وہاں پہ یہ بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے. وہاں تو یہ مستند ترین بلاغت کے اندر ایک مستند حوالہ ہے. اما فقہی منبع یہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ اس منہج پہ نہیں لکھی گئی. فقہی منہج الگ ہوتا ہے، تاریخی منہج الگ ہوتا ہے، کلامی منہج الگ ہوتا ہے. جو دقت فقہی احادیث کو لینے میں ہوتی ہے وہ تاریخی احادیث کو لینے میں نہیں ہوتی، اور جو کلامی اور اعتقادی مسائل کو پرکھنے کے معیار ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. لہٰذا اس معیار کو چونکہ مد نظر رکھ کے سید رضی نے نہیں لکھی، نہ ہی ان کا مطمع نظر تھا. اسی لیے شیعہ سنی دونوں سے استفادہ کرتے رہے، جبکہ ہمارے فقہی احادیث میں اہل سنت سے اس طرح استفادہ نہیں کیا جاتا. بطور تائید ان کو استعمال کریں تو کرے، باقاعدہ ان سے استدلال نہیں کیا جاتا. لہذا اس کو بطور فقہی منبع اس اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا. ہاں تاریخی منبع کسی حد تک اگر آپ کہیں کہ جی تاریخی منبع ہے، چونکہ اس میں بہت سارا حصہ خطبات پر مشتمل مولا امیر المومنین کے، تو اگر وہ ثابت ہو جائے کہ جو علمی طریقہ ہے ثابت کرنے کا، تو ہم فقہی منبع کہ ہمارا جو فقہی منبع سب سے بڑا بہترین یہ نہج البلاغہ، ایسا نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ضرور ہیں، اور میرے خیال میں لوگوں کو اس کتاب کا صحیح تعارف ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ اس کتاب کے اندر جو امیر المومنین نے معارف بیان کیے ہیں اس جیسے معارف آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. جو توحید کا تعارف کروایا ہے وہ تعارف آپ کو کسی اور جگہ اس انداز سے نہیں ملے گا. جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، یا اپنے مخالفین کی حالت پہ گفتگو کی ہے، یا دیگر چیزیں، وہ آپ کو کہیں پہ اور نہیں ملیں گے. اب یہ جو افراط و تفریط ہوئی ہے نا نہج البلاغہ کے متعلق، کہ جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اس میں تو ہماری مقدس شخصیات پہ بھی امیر المومنین نے گفتگو کی ہے، تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ علی امیر المومنین کا یہ خطبہ ہے، جیسا کہ خطبہ شکشکیہ بالکل ثابت ہے، شیعہ سنی دونوں کے ہاں ثابت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ جس بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں وہ تو بالکل بنیاد ہی ختم ہے. تو انہوں نے نہج البلاغہ کو ویسے ہی ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، نہج البلاغہ یہ سید رضی کی گھڑی ہوئی ہے. جس بندوں نے یہ دیکھا کہ یار جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں ان کا کلام تو اتنا خوبصورت نہیں ہے، ان کے کلام میں یہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے، ان کے کلام میں یہ معارف نہیں ہے، نہ وہ ایک جملہ بھی اس طرح کا کہہ سکتے ہیں. اور علی حیدر قرار کا کلام فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق. لہذا اب کیا کریں؟ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعنی ایک فرقے نے سرے سے کہہ دیا سید رضی کا گھڑا ہوا ہے، اور ایک فرقے نے جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، اس میں مل جل کے بات ہوئی ہے. اور یہ جو ہے نا وہ تیسرا فریق جس نے دیکھا اس نے دیکھا کہ بھئی نہج البلاغہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ للہ در و فلاں ابھی میں نے کہا، جیسا کہ اور دیگر نلتا من سحرہی ما لم ینالا. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اب یہ کریں کہ ان کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دو مکمل، کہ یہ ساری کی ساری شیعوں کی ہے. یعنی شیعوں سے مراد کہ سید رضی نے لکھی ہے، اور شیعوں کے یہاں سب سے مستند کتاب یہی ہے تاکہ شیعوں پہ حجت قائم. تو یہ دونوں افراط و تفریط پر مشتمل باتیں ہیں. نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ نعوذ باللہ سید رضی نے خود گھڑی یہ کتاب، نہیں، انہوں نے جمع کی ہے، اور بیشتر خطبات اس کے ثابت ہیں امیر المومنین سے، مواعظ ثابت ہے، خطوط ثابت ہیں. لیکن اس کو کہنا کہ 100% 100% امیر المومنین کی طرف یہ سارے خطبات ثابت ہے، نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو صحیح طریق سے ثابت نہیں ہیں. جی علامہ صاحب، فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے تو سخن اور علم عروض بھی اس میں ہوگا کیا؟ علم عروض شامل ہے اس میں؟
اس کی تھوڑی سی بالکل۔ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں علم عروض اس میں شامل ہیں، وہ تو اشعار کی بحث میں آئے گا نا۔ بعض جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت نے اشعار کہے ہیں اسی نہج البلاغہ میں، اصل تو وہ بحث ہے اشعار میں، اگر آپ جائیں نثر میں یہ بحث نہیں ہوتی عروض کی، بحث ہوتی ہے اشعار میں، وزن کی، ان کی، عروض کی، باقی چیزوں کی۔ تو جہاں پہ حضرت کے اشعار ہیں وہاں پہ پھر علماء نے اپنے اشعار بھی لکھے ہیں ساتھ میں۔ نہج البلاغہ کو اگر آپ پڑھیں تو کچھ جگہ پہ حضرت کے اشعار موجود ہیں، اور سید رضی نے بھی پھر، کیونکہ سید رضی بلاغے کے ادیب تھے تو اس کی شروحات میں بالکل یہ بحثیں موجود ہیں۔ اگر آپ جو خود ابن ابی حدید کی اپنی شرح پڑھ لیں تو اس میں متعدد جگہ پہ یہ بحثیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ جو مناظرانہ فیلڈ ہے، یا یہ جو عوامی سطح ہے، یا یہ جو مسائل خلافیاں ہیں، اس سے یہ بحث چونکہ خارج ہے تو اس لیے عام طور پہ جو ہے نا اس پہ بحث نہیں کی جاتی، اور پھر اس کا معارف دینی میں کوئی اثر نہیں ہے۔ ادبی ذوق ہے، بندے کے ادیب ہونا نہ ہونا اسی سے پرکھا جاتا ہے، اما اسے فرق کیا پڑے گا؟ نہیں، فرق کوئی نہیں پڑتا، اس لیے علماء عام طور پہ اس کو عام شروعات میں اگنور کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و اطرتہ الاطیبین الاطہرین۔